علامہ ابوالحسن علی ندوی لائبریری میں ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں۔ ہمارے لیے یہ خوش بختی کی بات ہے کہ اس لائبریری کو اپنے صحیح مقام تک پہنچانے میں محترم مولانا عبدالوحید حلیمی صاحب نے اپنے اور اپنے رفقا کے ساتھ جو کلیدی رول انجام دیا ہے، اس سلسلے میں ان کی کاوشیں، ان کے ساتھیوں کی کاوشیں اور لائبریری کو زیب و زینت فراہم کرنے میں جن مراحل سے وہ گزرے ہیں، ہم انہی کی زبانی ان باتوں کو سننا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو مولانا محترم، ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس لائبریری کا خیال آپ کو سب سے پہلے کب آیا؟ یہ 57-58 میں ماشاء اللہ، جب مدرسہ قائم ہو گیا تھا، چل رہی تھی کلاسیں، جی اس وقت اچھا اخبارات جمع ہوتے تھے، اس کو بیچ کر جی کتابیں خریدتے تھے ہم۔ بہت خوب، اس طریقے سے شروع ہوئی لائبریری۔ اچھا جی اور وہ ایک کتابیں لیتے تھے، خرید کے ہم رکھتے تھے 9 نمبر میں۔ جی اس کے بعد ادھر آ گئی وہ، لیکن جی کتابیں اصل میں پروفیسر امتیاز علی فاروقی علی گڑھ کے پروفیسر تھے، ڈاکٹر نصرت کے ماموں، جی انہوں نے اپنا دارالمطالعہ مدرسے کے لیے تحفہ میں پیش کر دیا تھا۔ اس وقت سے لائبریری شروع ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس وقت اس شکل میں نہیں تھی، نیا گیٹ اپ بالکل کمرے میں اس کا نیا گیٹ اپ کب آیا؟ یہ نیا سیٹ اپ تو ابھی یہ 1 سال پہلے، جی 1 سال پہلے۔ اس کا مطلب اس دوران میں آپ باہر چلے گئے؟ ہاں، پہلے باہر چلے گئے۔ جی باہر کتنے عرصہ گزارا ہے آپ نے؟ تقریباً 30-35 سال کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں رہا میں۔ جی وہاں کی لائبریری سے استفادہ کرتے ہوئے وہاں کے اصل میں یہ چیزوں سب کو کچھ جو دیکھنا، اسے سمجھنا اور اسے یہاں اس کو روبہ عمل لانا، یہ ایک آپ کا شرمندہ خواب تھا جو پورا ہوا، پورا ہو رہا ہے۔ جی الحمدللہ۔ کیا آپ اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں آج کی موجودہ سچویشن کے اعتبار سے اندازاً کتنی کتابیں یہاں پر موجود ہیں؟ ہمارے پاس تقریباً 30-35 ہزار ہے، 30,000-35,000 ماشاء اللہ، مختلف سبجیکٹ، جی ڈفرینٹ سبجیکٹ۔ جی اس میں تو کیا اس میں مخطوطات اور قدیم جو مخطوطات ہیں اس کی کچھ چیزیں ہیں؟ نہیں ایسی نہیں ہے، 2-3 ہوگی شاید۔ اچھا جی ماشاء اللہ۔ اور زبانوں کے اعتبار سے اگر ہم اسے سمجھنا چاہیں، جیسے عام یہاں پر بھارت میں مسلمانوں کے لیے اردو زبان میں کتابیں موجود رہتی ہیں، تو یہاں پر کن زبانوں میں کتابیں موجود ہیں؟ تقریباً اردو، عربی، انگلش، مراٹھی، ماشاء اللہ، یہ سب زبانوں میں ہے، لیکن زیادہ تر عربی اور انگلش میں ہے۔ اچھا جی ہاں، اور ہر سبجیکٹ پر ہے الحمدللہ۔ اچھا جی، کرنٹ جو سبجیکٹ ہیں اس پر بھی ہے۔ کیا اس میں ایسے مواقع موجود ہیں کہ برادران وطن یہاں آ کر مراٹھی کتابوں کو مطالعہ کر سکیں؟ بالکل، سب کے لیے کھلی ہے لائبریری، سب کے لیے کھلی ہے۔ علم للجميع، عربی میں کہتے ہیں علم للجميع، سب کے لیے بغیر کسی تفریق کے۔ کیا اس کو آپ کو گورنمنٹ آف مہاراشٹر یا گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی؟ نہیں کوئی ایڈ نہیں، سب اپنے یہ پبلک اور عوامی اس پر ہے یہ پورا۔ ماشاء اللہ، مدرسہ بھی پورا عوامی اس پر ہی ہے۔ جی کوئی مستقل ایڈ اور وہ ہے نہیں۔ اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کارنامہ جو ہے عوامی سپورٹ کی بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے، اور اس کا استفادہ بھی عوام کر رہی ہے، الحمدللہ، عوام خواص سب کر رہے ہیں اس طرح۔ جی اچھا، اس سلسلے میں لائبریری سے استفادے کی نوعیت میں اب تک کے جو تجربات آئے ہیں اس سلسلے میں کچھ بات کہنا چاہیں گے آپ؟ جو سامعین ہوتے ہیں، پڑھنے والے ہوتے ہیں، مطالعہ کرنے کے لیے لائبریری کے بارے میں؟ ہاں جی، ان میں سے کچھ خاص لوگوں نے اپنے تعلق سے یہاں کے متعلق کچھ باتیں آپ کے لیے کہی ہوں، ایسے کچھ شخصیات؟ تقریباً ہر آنے والا، مولانا رحمانی صاحب حیدرآباد کے، سمجھے، اور خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، عبداللطیف صاحب جو مکے میں تقریباً کئی کتابوں کے آتھر ہے وہ آئے تھے، اور بھی لوگ، اور خاص طور پر اخیر میں جو ہے کانگریس لائبریری کے اسسٹنٹ سپروائزر وہ بھی آئے تھے۔ وہ پورے ہندوستان کا دورہ کیے تھے، یونیورسٹیز کا، کالجز کا،
مدر، اور آخر میں یہاں پہنچے تھے اتفاق، تو وہ بھی آ کے انہوں نے دیکھا اور انہوں نے اپنی رائے ظاہر کی کہ بھئی تقریباً یہ کانگریس لائبریری کی کاپی ہے، کہا انہوں نے ماشاء اللہ. اور یہ بھی کہا بعد میں ڈاکٹر اسلم مرزا سے کہ یہ یہاں پہ بعض چیزیں بالکل یونک ہے کہنے لگے، اچھا، جو دوسری جگہ نہیں ہیں. ہاں، اور یہ بالکل سسٹم جو ہے، جو کرنٹ سسٹم ہے ڈی ڈی سی کا، اس کے اعتبار سے کتابیں لکھی. اور یہ جو انٹرنیشنل سسٹم ہے کتابوں کو تلاش کرنے کا، وہ بھی ہے. اور اس میں جو انٹرنیشنل سسٹم ہے اسپین، یعنی کتاب کتاب جس کو کہتے ہیں یہ، اس پہ 3 حرف آتھر کے ہوتے ہیں. 3 حرف آتھر کو، ایک کلاسفی نمبر کا. یہ انٹرنیشنل طور پر ہے یہ بالکل. لیکن یہاں پر ہم نے ایک چیز جو ہے خصوصی طور پہ امتیازی چیز یہ رکھی کہ دو لیٹر جو ہے آتھر کے اور 1 لیٹر جو ہے ٹائٹل کا. اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو اسکالر ہے، جو کیا کہتے ہیں لکھنے والے ہیں، ان کے لیے ان کی ٹائم کی بچت ہوتی ہے. اب مثلاً ڈاکٹر رفیق زکریا ہے، برٹرن رسل ہے، اور آپ کے ابن تیمیہ ہے، ان کی کتابیں 100 سے زیادہ ہے. تو وہ طریقے سے تو آپ 100 کتاب میں بھی تلاش کرتے رہو اس کو، تو آپ کا ٹائم جاتا ہے اس میں. لیکن یہ جو ہم نے شروع کیا ہے، اس میں آتھر کا، سمجھے، ریسرچ اسکالر کا ٹائم بچ جاتا ہے. اور ٹائم ہی قیمتی ہے، ٹائم ہی قیمتی ہے، تو اس کا صحیح استعمال یہ ہے. تو اس کو تو ہمارے وہ جو سپروائزر آئے تو انہوں نے بھی نوٹ کیا. انہوں نے صاف کہا کہ بھئی یہاں پہ بعض چیزیں بالکل یونک ہے کہنے لگے. بالکل اب اتفاق سے آ گئے تھے، ایسا کوئی ہم کو نہیں معلوم تھا. وہ ڈاکٹر اسلم مرزا سے بات آئی تو کہا رہے وہ ہے ابھی، تو آخر میں آئے تھے یہاں سب سے. جی ہاں ماشاء اللہ، یہیں بیٹھے جیسے آپ بیٹھے ہیں. دیکھا بہت انہوں نے تائید کی. اچھا، انگریزی لٹریچر کے تعلق سے، جیسے اب اپنے مدرسے میں انگلش زبان کو بھی باقاعدہ سلیبس کے تحت اس کا تدریس کا معاملہ رکھا ہوا ہے، تو طلبہ کے استفادے کے لیے انگریزی لٹریچر بھی یہاں موجود ہے. جی انگریزی میں، لیکن وہ کم ہے، مقدار کم ہے، لیکن ہے ضرور ہے. انگلش ہے، مراٹھی ہے، سمجھے، یہ ہے. بنیادی طور پر عربی اور اردو ہے، لیکن یہ بھی ہے انگلش، مراٹھی، یہ بھی ہے. فیوچر پلان کیسا ہے اپنا اس کو مستقبل میں اور کیا؟ بس ان کو اور ڈیولپ کرنا ہے، جو نئی نئی چیزیں، علم ہے ہی، نیا نیا علم جو بھی آتا ہے ہم اس کو یہاں پہ ریکارڈ کرتے ہیں. جیسے نیا کیا ہے، جیسے اب میڈیکل وغیرہ ہے، انجینئرنگ ہے، آرکیٹیکٹ ہے، اس پہ بھی بعض کتابیں ہیں ہمارے پاس، وہ بھی ہم اس میں ڈیولپ یعنی رکھ رہے ہیں کتابیں. اور سہولت وہی ہے کہ کتاب کے لیے جو اہم چیزیں ہوتی ہے، 2-4 چیزیں لکھنے والے کے لیے، اسکالر کے لیے، ایک تو ٹائٹل ہوتا، اور ایک آتھر ہوتا، ایک سبجیکٹ ہوتا، پبلشر ہے، ISBN نمبر ہے. تو آپ تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی کلک کیجئے، کتاب کا پورا ڈاٹا آپ کے سامنے آ جاتا ہے فوراً سیکنڈوں میں. اور اس سے اور سہولت یہ ہے، جیسے رحمانی صاحب نے، صحیح نے یہ لکھا کہ آپ خود ہی وہ ڈیڈکٹ کیجئے، نکالیے کتاب، نمبر لی، جا کے خود ہی نکال لیجیے. کسی کاؤنٹر پہ جو بیٹھے رہتے ہیں نا، اس کی ضرورت یہ ہے، بیوروکریسی ہمارے پاس نہیں ہے. جس کو کہتے ہیں اس کے مطابق آپ خود ہی نکالیں، فوراً سیکنڈوں میں پہنچ جائے، اگر کتابیں ہیں ہمارے پاس تو. یہ ہے، یہ خاص طور پہ سیلف سروس کی سہولت مہیا کی گئی ہے. بالکل سیلف. جیسے دست خود دہان خود ہے، ایسا ہے یہ، خود ہی دیکھ لو، یعنی محتاج نہیں آپ کاؤنٹر کے کسی اور اس کے. ابھی ہم نے داخلے کے وقت دیکھا کہ ایک ریسرچ کا چیئر بھی رکھی ہوئی ہے، تو اس سے آپ کا خواب کیسا ہے؟ وہ ایسا ہے کہ جو مثلاً جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، یعنی PhD کرتے ہیں، پوسٹ PhD کرتے ہیں، اور جو آتھر ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹائم کی قیمت ہوتی ہے اصل میں. تو ہمارے پاس جو ریسرچ کیبن ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ اپنے PhD کے لیے 3-4 سال کا ٹائم دیتے ہیں، 2 سال. تو اپنے جتنی کتابوں کی ضرورت لا کے وہاں رکھ لے اور دیکھتے مطالعہ کرتے ہیں. جب ان کی ضرورت ختم یہاں ہمارے پاس آئے وہ اٹھا لیتے ہیں، اور وہ فوراً، ضرورت نہیں ہر کتاب کے لیے اٹھے نکالے دیکھے، ایسی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنا لسٹ بنا کے لائے، جو بھی اس کا دیکھ کے فوراً لا کے رکھ لے کیبن میں، اور وہاں اسٹڈی کرتے رہے. یہ سہولت سب سے بڑی سہولت ہے. یہ ہر لائبریری میں ہوتی ہے، مگر عموماً ایسے ہمارے جیسے متواضع کہتے ہیں معمولی قسم کی اس میں بہت کم ہوتا ہے. اچھا، استفادہ روزانہ کا اوسط کتنا آتا ہے؟ تقریباً استفادہ کرتے ہیں تو
70-100 کے قریب. اس میں طلباء کے علاوہ بھی باہر کے لوگ بھی آتے ہیں. مثلا ہمارے فارما کالج کے آئے تھے, جالگاؤں سے آئے تھے, اس میں لیڈیز جینٹس سب آئے تھے. وہ دیکھیں سب کے لیے یہ کھلا ہوا ہے. اس کا مطلب صرف یہ شہر اورنگ آباد کے لیے ہی نہیں بلکہ مراٹھواڑہ کے ہندوستان کے لیے, پورے بھارت کے لیے کوشش کر رہے ہیں. بس اللہ قبول کرے اس کو. تو یہ تھے ہمارے مولانا عبد الوحید حلیمی صاحب سے گفتگو کی چند اہم باتیں.